اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین حضرات، ہماری تاریخ کا، مسلمانوں کی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا آج کا دن بہت اہم دن، اہم ترین دن۔ آج روئے زمین پر پاکستان عالم وجود میں آیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ خواتین و حضرات، یہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ۔ اقبال نے فرمایا اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اقبال نے فرمایا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اقبال نے فرمایا۔ خواتین و حضرات، اقبال یہاں تک فرما رہے ہیں ضرب کلیم میں کہ تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے۔ اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، 14 اگست سن 47 کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے فیضیاب کیا۔ خواتین حضرات، یہ نعمت یہ ہم نے کیوں حاصل کی تھی؟ ہمارے بڑے، ہمارے اجداد، ان کے ذہنوں میں کیا خیالات تھے، کیا افکار تھے، کیا خواب لے کر وہ چلے تھے؟ اس مملکت خداداد میں کتنے خواب پورے ہوئے، کتنے نہیں ہوئے؟ خواتین و حضرات، دین کو ریاست کیوں مطلوب ہوتی ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے 4 جید علماء کی خدمت میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے ایک دعا سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو یہ جو اقتدار کو مددگار بنانے کی دعا مانگی جا رہی ہے، وہ کس لیے مانگی جا رہی ہے؟ آج سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ دین کو ریاست کی ضرورت نہیں ہوتی، ریاست کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام کیسے نافذ ہوگا؟ جو لوگ نافذ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں لائیں گے ہم سوالات کی شکل میں، سیکھیں گے اپنے علماء سے کہ قائد اعظم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے، ایک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کسے کہتے ہیں، جو قائد اعظم نے فرمایا وہ کتنا پورا ہوا۔ نیور ٹو لیٹ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مایوسی کی بات نہیں۔ یہ 22 کروڑ یہ زندہ قوم ہیں، اور ہم بہت آگے جانے کا، ہم میں صلاحیت آگے جانے کی ہم میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہت آگے جائے گا۔ خواتین حضرات، تشریف فرما ہے میرے ساتھ محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ایک جانا مانا نام، ہمارے ملک کا ایک محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ تشریف فرما ہے محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ۔ خواتین حضرات، ایک اور بہت معروف نام، بڑا محبوب نام ہمارے ملک کا، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ علامہ صاحب سے ہم سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ایک اور معروف نام پیام صبح کا لازمی جز۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ چاروں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مفتی نجیب صاحب کی خدمت میں سمپل ایک سوال یہ رکھتا ہوں، پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یوم آزادی مبارک۔
جزاک اللہ. آپ کو بھی اور ہمارے جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں ان سب کو بہت بہت عید. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دین ریاست کیوں مانگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ نے انٹرو میں جو آیت تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خود بیان فرمایا ہے کہ مقصود کیا ہوتا ہے، ریاست کیوں مقصود ہوتی ہے. ریاست مقصود ہی اس لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ کے احکامات کو تمام شعبۂ زندگی میں زندہ کیا جا سکے اور پھر اس کو نمونہ بنا کر ساری جو امت دعوت ہے اس کے سامنے پیش کیا جا سکے، امت اجابت کے سامنے بھی پیش کیا جا سکے. آپ کے پاس عملی شکل جب موجود ہوتی ہے تو دعوت دینا آسان ہوتا ہے. قولی دعوت جس میں عمل شامل نہ ہو وہ نظریہ کی حد تک تو رہتی ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے عمل کا. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی دعوت جو تھی وہ تھی کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ. وہ تو کوئی ڈیبیٹس نہیں کرتے تھے، وہ کسی اس میں نہیں جاتے تھے، بلکہ سمپل کہتے تھے بھائی یہ زندگی ہے اس طرح اختیار کر لو تمام شعبہ زندگی میں. اس کے لیے آپ کو ریاست درکار ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس ریاست کا کوئی نظریہ کوئی مذہب ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر تو وہ کھلواڑ ہوتی ہے، پھر تو کوئی چیز ہی نہیں. مقصود ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو کہا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مدد دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. اب جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں آ کر پھر اسی کا احیاء کیا ہے، سب سے وہ بنیادی چیز جس سے دین زندہ ہوگا تمام شعبوں میں وہ مسجد ہے، تو پہلے مسجد بنائی، کیونکہ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سے پیٹرول ایمان کا پھیلے گا تمام شعبوں میں. آپ مسجد کی زندگی کو زندہ کریں گے پھر یہ زندگی تمام شعبوں میں زندہ ہوتی چلی جائے گی. تو مسجد بنائی اور پھر اسی طریقے سے تمام شعبوں کو زندہ کرتے چلے گئے، تمام شعبے. اور اس کے اندر آپ کو تمام شعبے ملیں گے آج، بلکہ آپ یوں کہیے کہ آج آپ کے جتنے شعبے ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تمام شعبے آپ کو نظر آ جائیں گے. آپ کو تعلیم بھی نظر آئے گا، آپ کو وہاں پر وزارت خارجہ بھی نظر آئے گی، وہاں پہ آپ کو وزارت دفاع بھی نظر آ رہی ہوگی، وہاں پہ آئلی مسائل کے حل بھی نظر آ رہے ہوں گے، معاشرتی ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. اور اس کے لیے جس بنیاد کو مزید پکا کیا جاتا ہے وہ مواخات ہے. تو دو کام کیا کہ بلکہ مسجد سے پہلے بھی مواخات قائم کیے اور پھر مسجد بنائیے. تو یہ دو چیزوں کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسی چیز کی جو بانڈنگ فیکٹر ہو، وہ دین ہو. اس بانڈنگ فیکٹر پہ امت کو کھڑا کیا ہے، سبحان اللہ. نسلی بنیادوں پہ نہیں کھڑا کیا ہے، بانڈنگ فیکٹر پہ کھڑا کیا ہے. دیکھیں یہ یاد رکھیے کہ یہ بنیادی بات ہے کہ کسی نسلی بنیاد پہ نہیں کھڑا کیا. کس پہ کھڑا کیا؟ ایمانی بنیادوں پہ کھڑا کیا. اسی بنیادوں پہ مواخات قائم کیے. اسی لیے یہ ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگی تو پھر آپ اللہ جل شانہ کے احکامات کو جو آپ نے اپنی انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی میں زندہ کرنے ہیں وہ آپ کر ہی نہیں سکیں گے. تو آپ کو ضرورت ہے اس کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہجرت کا عمل کروایا ہے. آسان نہیں ہوتا ہے گھر بار کو چھوڑنا. آسان آپ سوچیں نا کیا تعلق تھا، حالانکہ کیا نہیں ہوا تھا وہاں پہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا، لیکن کوئی ذکر کرتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ جاتی تھی. کیا چھوڑتے ہوئے نہیں کہا کہ دل نہیں چاہتا چھوڑنے کا، لیکن یہ مجھے رہنے نہیں دے رہے. تھا تعلق تھا، اس سب کے باوجود سب کچھ چھوڑا اور ہجرت کروائی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس مدینے کے ذریعے دوبارہ سے فتح بھی نصیب فرمائی، پورے عالم میں اس دین کو زندہ بھی فرمایا. ایک ایسی جماعت بھی تیار ہوئی جس نے پورے عالم میں اس کو زندہ کیا. سبحان اللہ. اسی سے ملتی جلتی شکلیں ہمارے یہاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زمین کا ٹکڑا ہمیں دیا جو آپ نے ابھی پڑھا کہ اللہ دیکھیں نا اس کے پیچھے جو ہجرت کا عمل ہے. صاحب ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے، تو آپ سوچیں کہ یعنی سننا جو ہے اس وقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ لوگوں کو آسان نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں آگے کچھ ملے گا نہیں. بنے بنائے گھر ہیں، بنی بنائی چیزیں ہیں، محلات ہیں، آپ چھوڑ کے نکلتے ہیں صرف ایک وجہ سے کہ دین زندہ ہو جائے گا. دین ہم لوگ جو ہے نا ہمارا ایمان بچ جائے گا، اور ہم اسی لیے چھوڑ کے نکل رہے ہیں. ورنہ تو آسائشیں رہائشیں سب سے زیادہ تھی، سب کچھ تھی، سب کچھ کے باوجود نکلے.
اور پھر آپ سوچیں کیا کیا گزری ہے. کوئی کسی بیچارے کو کوئی رہتا ہے دلی کے اندر، رہتا ہے میرٹھ میں، وہاں سے جاتا ہے بمبئی، بمبئی سے کہیں جہاز نہیں ملتا، پھر جیسے تیسے پکڑ کے آ رہا ہے. کوئی بیچارہ چلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ہم ٹرین پوری چلی تھی، آدھی ٹرین جو ہے وہ قربان ہو گئی، آدھی ٹرینیں یہ آسان کہنا بہت آسان ہوتا ہے. جی ہاں. اتنی بڑی ہجرت، ٹھیک. اتنی بڑی ہجرت، انسانی ہجرت تاریخ میں ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ثمرہ نصیب فرمایا نا. سبحان اللہ. تو یہ آج کے دن ایک تجدید عہد وفا ہے اپنے بڑوں سے، ٹھیک. جن کی قربانیاں ہیں 1857 سے لے کے 1947 تک کی، جی ہاں. کہ جس کے نتیجے میں ہمارے بڑوں کی قربانی، اللہ نے ہم کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس نعمت کی قدر کریں گے تو اللہ نعمت میں اضافہ فرمائیں گے. اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت بھی دی ہے، یہ مٹی آدم خیز بھی ہے، اس مٹی کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، اس لیے اللہ نے اس مٹی کو چنا ہے اس کام کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک تجدید عہد وفا کی ضرورت اس ہے. مٹی کو چنا ہے اس کام کے لیے، اس قوم کو چنا ہے اس کام کے بے شک. لیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا پورے اجداد کی قربانیاں. آج کی ہماری نوجوان نسل کبھی کبھی سوالات اٹھاتی ہے کہ یہ پاکستان تو جیسے پلیٹ میں رکھ کر مل گیا تھا، ایسا نہیں ملا. ٹرینیں کٹیں، بھائیوں کے سامنے بہنوں کو اغوا کر لیا گیا. ہماری خواتین نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگا دیں. اللہ اکبر. اس کے بعد یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اس کی قدر کرنی چاہیے. بس میں ابھی آپ سے پوچھوں گا آگے چل کر کہ قدر کرنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور جب نعمت کی قدر کی جاتی ہے، شکر گزاری کی جاتی ہے. سبحان اللہ. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لیکن آگے وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو کہیں ناشکری تو نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان ریاست، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ کی بات ہو چکی ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان، ہمارے والدین کی جانیں قربان، ایک مسلمان ریاست کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم انیق صاحب، آج کا یہ پروگرام 14 اگست کی مناسبت سے ہے، جب پاکستان کو آزادی نصیب ہوئی. پاکستان ایک نعمت پروردگار ہے، اور دنیا میں کہیں سے بھی اس ملک کا کوڈ ملائیں گے تو 92 ملانا پڑے گا، اس کے بغیر یہاں رابطہ پاکستان سے نہیں ہو سکتا. اور 92 جو ہے وہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عدد ہے. میم ہے، میم دال 92 کا عدد ہے. تو یہ قدرت کا ایک نام ہے سرکار دو عالم کے توسط سے، اور یہ اسی لیے قائم کیا گیا تھا کہ سرکار دو عالم کی تعلیمات کو یہاں پر عام کیا جائے. قائد اعظم علیہ الرحمہ، جن کی بصیرت اور جن کی ولولہ انگیز قیادت کی بنا پر یہ ملک حاصل ہوا، ٹھیک. ان کی تقاریر کے مجموعے موجود ہیں. ٹھیک ہے. حکمرانوں پر فرض تھا، وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو. جن لوگوں نے اقتدار سنبھالا ان پر فرض تھا کہ جو وعدے قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کے درمیان کیے تھے، ٹھیک. ان کو وعدہ کرنے کی کوشش، پورا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کے دنیا سے جانے کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار آئی، ٹھیک. انہوں نے ان تقاریر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. ظاہراً آزاد ہو گئے، ٹھیک. باطناً مغرب کے غلام ہو گئے. ٹھیک. جو مغرب چاہے گا وہی کریں گے، جو وہ کہے گا وہی کریں گے. ٹھیک. سرکار دو عالم نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. پیش نظر نہیں ہے. بات ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی تلخ ہو، مگر یاد رکھیے دنیا بھر میں 140 کروڑ مسلمان ہیں. ہر مسلمان قرآن کو اللہ کی آخری کتاب سمجھتا ہے حرف بحرف، لیکن کتنے لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہم نے سلوک کیا قائد اعظم کے فرامین کے ساتھ. موجود ہیں کتابوں میں فرامین، لیکن کتنے حکمراں ایسے ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ میں قائد اعظم کے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں. ٹھیک. میں صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے آج کے دن یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے مجھے الحمدللہ ستارہ امتیاز دیا تھا، انہوں نے میری تعلیمی خدمات کی بنا پر، مگر وہ اس وقت ان پر فرض ہے کہ حکمرانوں کو توجہ دلائیں
کہ اس ملک کو اس راستے پر لے چلو جس راستے پر سرکار دو عالم نے جس راستے پر جناب قائد اعظم نے اس کو لے چلنے کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک صحیح ہے، تاکہ اپنے وعدے کی وفا کرو، سبحان اللہ، اپنے وعدے کی وفا کرو. تم نے وعدہ کیا ہے، ٹھیک یہ وعدہ، یہ ملک ملا ہے قائد اعظم کے ذریعے، تو قائد اعظم کے وعدوں کو پورا کرنا ہی سب سے اہم فریضہ ہے ملت مسلمہ کا. ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. میثاق مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سارے قبائل کو اکٹھا کر دیا، اور اس میثاق مدینہ کے ذریعے اس شہر کو ایک امن کا گہوارہ بنا دیا. اور پھر اگرچہ دشمنوں کی طرف سے ایک سے ایک جنگیں مسلط ہوتی رہیں، مگر ان تمام مسائل کے باوجود سرکار دو عالم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے ہدایت نافذ کی. کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں سرکار کی ہدایت موجود نہ ہو. اقتصادیات کے سلسلے میں، سیاست کے سلسلے میں، تمدن کے سلسلے میں، تہذیب کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، ہر شعبے حیات میں سرکار دو عالم کے ارشادات موجود ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حکمرانوں پر فرض ہے ٹھیک. سرکار دو عالم کے ارشادات کو بھی سامنے رکھیں ٹھیک. اور قائد اعظم کے وعدوں کو بھی سامنے رکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ترجیحات میں تاکہ اس دین کو مملکت کو رکھیں. ایک مملکت کا ایک ترجیحات نمونہ میں، بنائیں. جی. جیسا کہ انہوں نے کہا تھا نمونہ بنانا چاہتے ہیں، ایک نمونہ بنائیں ساری دنیا کے لیے کہ ٹھیک. آج بھی اسلام ایک زندہ طاقت ہے. ٹھیک. اور دیکھ لو ہم نے جو تم سے وعدہ کیا تھا ہم اس کو پورا کر کے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ٹھیک. کس طرح اسلام کی تعلیمات کو آج بھی نافذ العمل کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ریاست ایک نمونے کے طور پر پوری امت کے سامنے پیش ہو سکتی ہے. امانت ہے، یہ امانت ہے، امانت ہے. سبحان حکمرانوں پر اللہ. فرض ہے اس امانت کو سمجھیں ٹھیک اور اس کے حق کو ادا کریں. ٹھیک ہے. اب آپ نے بہت ساری باتیں ایسی فرما دی ہیں کہ اب اس جیل میں کیا سوال رکھا جائے اور کون سا نہیں رکھا جائے. لیکن میں مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حکمرانوں کی ذمہ داری علامہ صاحب نے بجا فرمایا. حکمران ہمارے صرف موجودہ ہی نہیں، قائد اعظم کے بعد ہم چلتے ہوئے آگے آتے ہیں، کسی حکمران کے پیش نظر دین کبھی ترجیح رہا ہے، وہ جو حاکمانہ بصیرت ہوتی ہے اس سے، جیسے آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہر ایک کے لیے تقلید کا نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ایک حکمران کی حیثیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا روشنی مل رہی ہے، یہ کسی حکمران نے جانا نہیں، بس اپنا اقتدار. اللہ اکبر. اس کا حل ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن ذرا ہم سیرت کی بات کی علامہ صاحب نے، اسی کو بڑھاتے ہیں. مکہ مکرمہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کبار اللہ اکبر تشریف لاتے ہیں، ریاست قائم ہوتی ہے، سربراہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ریاست مدینہ کا قیام ہوا، اولین اہداف کیا تھے، کیوں ریاست قائم ہوئی اور کیوں آپ اس کے سربراہ ہوئے، اور کس طرح آپ نے یعنی جہالت کا خاتمہ کیا، غربت کا خاتمہ کیا. اللہ اکبر. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. انیق صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا ایک بڑا مقصد سورۃ الحدید میں بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء بھیجے، ان کے ساتھ بیان کرنے والی چیزیں، واضح چیزیں بھیجیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ ایک انصاف اور عدل کے ساتھ قائم ہو سکیں. تو انبیاء کرام کی بعثت کا جو مقصد ہوتا ہے اس میں دو باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک تو خدا شناسی، کہ بندوں کا خدا کا تعلق قائم ہو اور وہ خدا کو جانے کہ خدا ان سے کیا مانگتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے، کیسے رہن سہن کا حکم دیتا ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے کہ جو انسان ایک معاشرہ قائم کریں وہ خدا کے احکام کے تحت قائم کریں. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے سنت چلی آ رہی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے دشمن مجرمین میں سے پیدا کیے ہیں. اللہ تو اکبر. ان مجرمین جو دشمن ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان سے دفاع کی کوئی تدابیر، ان تین مقاصد کے لیے ریاست مانگی جاتی ہے. انفرادی زندگی کیسے گزارے، اجتماعی زندگی کیسے گزارے، اور جب دشمنوں کی طرف سے کچھ ریاست کے اوپر اور اس گروہ پر جو خدا شناس گروہ ہے، دشمن جب آ کر اس کے خلاف کھڑا ہو
تو ایک اجتماعی طور پر اس کی مزاحمت کی جائے۔ یہ 3 مقاصد کے لیے ریاست مانگی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مانگی تو اس وقت مکہ مکرمہ میں لوگ نمازیں پڑھتے تھے، چاہے چھپ کر پڑھتے ہوں، لیکن ایک تقاضا آ گیا کہ اب نظام کو اجتماعی شکل میں قائم کیا جائے، علل اعلان قائم کیا جائے، اور صرف انفرادی زندگی نہیں، اجتماعی زندگی میں قائم کیا جائے، اور خدا کے احکام کو نافذ کیا جائے۔ اس کے اندر حدود بھی داخل ہیں، اس میں قصاص بھی داخل ہیں، اس میں نظم اجتماعی بھی داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں کام کیے، اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ جتنی بھی جنگیں آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ہوئی ہیں، مسلمانوں کے دفاع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، مسلمانوں پر حملے ہوئے، دشمن آئے، ہر طرح کے آئے، اس میں یہود بھی آئے، اس میں دوسرے بھی آئے، مشرکین بھی آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظم اجتماعی قائم کیا۔ وہاں پر بعض آپ نے سزائیں تک جاری فرمائی، جس کی حکمت ہمارے یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض سزائیں بھی جاری ہوئی ہیں، تو اس کی حکمت یہی بتائی جاتی ہے کہ خدا سبحانہ و تعالیٰ کا مقصود یہ تھا کہ اس نظام کو یہاں برپا کر کے زمین پہ دکھایا جائے، تاکہ لوگ کل کلا یہ نہ کہیں کہ ایسا نظام تھا کہ بس انسان شاید عمل نہ کر سکتے یا فرشتے عمل کرتے۔ تو انفرادی زندگی کو قائم کیا گیا، مسجد قائم کی گئی جو سب سے بڑا دین کا مرکز ہوتا ہے، اور تعلیم و تعلم قائم کے نظام قائم کیا گیا، قرۂ کرام رکھے گئے، اور اس کے بعد جب پہلی جنگ ہوتی ہے اور اس میں قیدی آتے ہیں تو قیدیوں کو کہا گیا کہ لوگوں کو تعلیم دو تو ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک انفرادی اور اجتماعی نظم قائم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی نظام کے اوپر توجہ دی، اور جہاد کے جتنے آداب ہیں وہ سب قسم۔ یہ 3 بڑے مقاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست سے حاصل کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مقصد تھا کہ لیقوم الناس بالقسط، چنانچہ روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بعد میں جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، وہ جو نظام حکومت اور اجتماعی نظم کی چیزیں ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے یہ، اور تاریخ سے اس بات کو ثابت بھی ہے یہ بات کہ اس زمانے کی جو طرز حکومت اور لوگوں کی معاشرت تھی، اتنی خیر پر جمع معاشرت بعد میں لوگوں نے نہیں دیکھی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ قائم کر کے یہ دکھا دیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے بندے سے کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں اور بندگان خدا کے ساتھ تعلق میں وہ کیسا ہو، وہ وہاں پر اس انسان کی تعمیر اور تشکیل اور عملی صورتیں دکھائی گئیں۔ وہ ہمارے لیے پھر امت کے لیے نمونہ عمل بنا، اور پھر اس کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رکھا گیا۔ یہ ساری چیزیں کہ کیسے اللہ چاہتا ہے کس طرح ہو، اور اس میں سب سے اہم بات یہ انیق صاحب کہ اگر آپ آج سے پچھلے کو 200 سال کے مورخین کی باتیں پڑھیں جنہوں نے دنیا کو اچھا کرنے کے لیے بہت سارے ماڈل دیے، جس کے اندر ہم اکنامک ماڈل پہ بات کر لیں تو کیپٹلزم، سوشلزم اور دیگر بھی، تو آپ جتنے بھی اصلاحی ماڈل پڑھتے ہیں عموماً آپ یہ دیکھیں کہ ان کا یا تو نفاذ صحیح معنوں میں نہیں ہوا، یا نفاذ ہوا تو نفاذ کے اندر وہ ناکام ثابت ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام اپنے نبی کو دے کے بھیجا وہ عملی طور پہ نافذ کر کے دکھایا، اور انسانوں کے ذریعے دکھایا، اور یہ فرمایا کہ یہ ہم نے جو کتاب تم پر اتاری ہے یہ کوئی اتنی انوکھی چیز نہیں اتاری کہ تم عمل ہی نہ کر سکو، یہ تم پر ایسی اتاری ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے یہی فرمایا تھا فلا قرأت القرآن کان خلقہ القرآن، کہ تو نے قرآن نہیں پڑھ رکھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کا جو طرز زندگی تھا وہ قرآن کا عملی نفاذ تھا، جو کہ ہجرت سے پہلے ایک اور شکل میں تھا، ہجرت کے بعد ایک اور شکل میں تھا۔ چنانچہ جیسا آپ نے انٹرو میں بات کہی کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کی بات بڑی نامعقول بات ہے، اس لیے کہ جس ریاست نے یہ اعلان کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، پہلی بات تو دنیا میں ایسی کوئی ریاست نہیں جس کا کوئی مذہب نہ ہو، اور اب تو عملی طور پہ زندگی میں چیزیں نکل کر آ گئی ہیں، بڑی بڑی سیکولر اسٹیٹ جو ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں، اور کم سے کم سیکولر اسٹیٹ کا جو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانیں گے، یہ بھی ایک نظریہ ہی ہے۔ تو وہ ریاست جو اپنے آپ کو سیکولر کہہ رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک نظریے کو مانتی ہے، اور وہ نظریہ ہوتا ہے خدا بیزاری خدا انکاری کا۔ تو اس وجہ سے یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ صرف ایک فکری الجھاؤ اور کنفیوژن ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو مبتلا کرنا، ابہام کا شکار کر دینا فلاح کے حوالے سے، یعنی ایک روحانی فلاح۔ مواخات کی بات ہوئی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو رہی ہے،
رشتے مضبوط بنائے جا رہے ہیں. صفحہ وہاں تعلیم بھی، علم کی طرف بھی جانا، جنگوں کی بات بھی ہوئی. ایک حکمران کے لیے بھی سیرت سے روشنی اسے بھی حاصل ہو رہی ہے. تو شیخ صاحب، ریاست تعمیر ہوتی ہے تو وہ محض روحانی فلاح ہی نہیں بلکہ مادی فلاح بھی چاہتی ہے. لوگوں کا طرز زندگی بلند ہوتا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. اور جو مفتی ارشاد صاحب بات فرما رہے تھے، دین کے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو ناممکن العمل ہو. الدین و یسرن، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یرید اللہ بکم الیسرا. اللہ اکبر. آج پاکستان میں وہ جو گفتگو علامہ صاحب سے نے بات فرمائی، مفتی صاحب نے بات فرمائی، مفتی ارشاد صاحب نے بات فرمائی، یہ ہے بنیاد. اس پر عمل ہونا چاہیے. لیکن کسی وجہ سے بوجہ ہم دور رہے. وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن ہم قطعاً مایوس نہیں ہیں. آنے والا کل ہمارا بہت روشن ہے. پاکستان کو ہم بہت آگے دیکھ رہے ہیں. آج چند باتیں روحانی خطوط پر اور چند باتیں مادی خطوط پر ارشاد فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کچھ تاریخی حقائق بھی ہمارے سامنے آ گئے. بہت سارے گوشے ماشاءاللہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئے. مفتی صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک طرف تو یوم آزادی ہم سب کے لیے خوشی کا موقع بھی ہے. انیس صاحب، عام انفرادی زندگی میں جب یہ سالگرہ منانے کا تصور آتا ہے تو ہم اس کے فقہی مسئلے کے اوپر بات نہیں کر رہے. تو ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے، میاں ٹھیک ہے تم 25 سال گزار کر 26ویں سال میں داخل ہو گئے ہو، تو ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سال گزر جانے کے بعد میں اپنا آڈٹ تو کر لوں کہ آج میں کہاں کھڑا ہوں. تو اگر ایک طرف ہم یوم آزادی منا رہے ہیں اور آج یوم آزادی کی قدر کسی کو دیکھنی ہو تو وہ بھارت کے مسلمان کو جا کے دیکھ لیں. جو RSS کی پوری پالیسی وہاں پہ نافذ کی گئی ہے، اور جو ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ سیکولرزم کے دعوے دار بھی وہ کسی نہ کسی مذہبی رنگت کے اندر جو ہے وہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں وہ چیمپئن بنتے رہے، لیکن بہرحال وہ عیسائیت کو فائق رکھنے کی بات اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کو پامال کرنے کی بات وہاں بھی نظر آ گئی. بھارت نے چیمپئن ہونے کا دعویٰ کیا سیکولرزم کا، لیکن RSS کی جو بھی نظریہ ہے اور ہندوازم کو جو پروموٹ کرنے کی بات ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی. تو آج اگر کسی کو قدر کی بات آئی تھی، اگر قدر کرنی ہے تو ذرا ہندوستان کے مسلمان کو دیکھ لیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. دنیا میں کلمہ گو مسلمان زمین کے کسی بھی خطے میں ہے، وہ ہمارا بھائی. اس کے درد کو ہمیں اپنا درد محسوس کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ خطہ اگر ہمیں 1947 میں عطا فرما دیا تو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات. دوسری بات، آپ نے کہا کہ ذرا روحانی پہلوؤں کے اعتبار سے بات ہو جائے. علامہ صاحب نے قائد اعظم کے حوالے سے بڑا ذکر کیا. قائد اعظم کے آخری ایام ہم سب جانتے زیارت کے علاقے میں گزرے. ان کے جو پرسنل معالج تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ ان کا نام ہے، ان کے کوٹیشنز ریکارڈ پر موجود ہیں کہ آخری ایام میں بڑی کمزوری تھی قائد اعظم کی، تو ہم کان لگا کر ان کی بات کو سنا کرتے تھے. تو قائد اعظم نے کہا کہ بلکہ فرماتے ہیں کہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خطہ زمین ہمیں عطا فرما دیا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے رکھیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں. اقبال کا بھی ذکر تھوڑا سا آ جائے. اقبال ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا بلال ہوں حبشہ کے، اور حضرت صہیب ہوں روم کے، اور حضرت سلمان ہوں فارس کے، ان تینوں کو جوڑنے والی شے یہ کلمہ تھا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ذرا ایک اسٹیپ آگے جائیں. اس امت مسلمہ میں بھی جہاں 57 کے قریب مسلم ممالک موجود ہیں، خاص ہے ترکیب میں یہ پاکستان کا معاملہ، یعنی جو اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا. اقبال آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم مسلم لیگ کے کچھ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے مایوس ہو کر چلے گئے تھے برطانیہ، اور ان کو واپس لانے والے تو اقبال ہیں. اقبال کے وہ خطوط ریکارڈ پر موجود، اور اقبال کہتے ہیں جہاں تک میں نے غور کیا، یہ مادی پہلو بھی آ جائے گا، دنیا کے اس وقت جو بھی مسائل ہیں، اور یہ کوئی مدرسے میں بیٹھے ہوئے مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، وہ کہ جو جرمنی سے فلسفہ پڑھ کر آیا ہے، جس کو دنیا آج فلسفی مانتی ہے، وہ اقبال کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے غور و فکر کیا، انسانیت کے مسائل کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں ممکن نہیں.
پھر آپ کی بات جو یہ ریاست دین کو کیوں مطلوب ہے؟ مگر اقبال کہتے ہیں کہ لیکن کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی اس شریعت کو نافذ کر سکیں جب تک کہ ہمارے پاس اپنا ایک خطہ موجود نہ ہو؟ بہرحال یہ کوٹیشن اقبال کے، یہ کوٹیشن قائد اعظم کے ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ ان لوگوں سے واقف ہیں، ایک چھوٹا سا طبقہ ہمارے ملک کے اندر ہے جو لبرل بھی کہلاتا ہے، جو سیکولر بھی کہلاتا ہے، اور جو پاکستان کو بھی ایک سیکولر اسٹیٹ دیکھنا چاہتا ہے، اور قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کا ایک جملہ اٹھا کر سارا رائی کا پہاڑ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ صاحب نے خوب فرمایا کہ درجنوں تقاریر قائد اعظم کی موجود ہیں، دیکھا جا سکتا ہے، ان کے تمام ریفرنسز کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔ آپ نے بات کی ذرا روحانیت کا بھی پہلو آ جائے اور ذرا مادی اعتبار سے بھی پہلو آ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ زمین اس نے ہمارے لیے بنائی ہے، خلافت کا نظام یہاں پر آنا ہے تو اس کی برکات دنیا میں بھی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں زمین میں اختیار عطا کریں گے، تمکن عطا کریں گے، وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اس میں فلاح کا تصور بھی آئے گا۔ پھر وہ دور بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے نظر آتے ہیں لیکن زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے، اور وقت کے خلیفہ کو اعلانات کرانے پڑتے ہیں کہ بیت المال میں زکوٰۃ موجود ہے، کسی کو چاہیے تو آ کر لے لے، وہ اور نیکی کا وہ حکم دیں گے اور بدی سے وہ روکیں گے۔ یہ جو 4 پہلو قرآن کریم کی سائے سورہ حج میں آئے ہیں، یہ وہ مینیفیسٹو ہے جو ایک اسلامی ریاست کا ہونا چاہیے، کہ جس میں وہ تکمیلی شان نظر آتی ہے کہ جو ہم دعا میں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ کی اجازت سے آج اب کرنے کا کام کیا ہوگا؟ باتیں تو یہ بہت خوبصورت ہیں۔ کرنے کا کام سے پہلے چلیے ایک سوال میں یہاں رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ ہی کی خدمت میں سوال، یہ جتنی گفتگو آپ نے فرمائی ہے نا، یہ تمام گفتگو ہماری ایمانیات میں شامل ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں، یعنی مسلمان گھرانہ کوئی ایسا نہیں جہاں قرآن کریم موجود نہ ہو۔ وہ الذین مکناہم فی الارض کی بات آپ نے فرما دی، من لم یحکم کی بات فرما دی، وغیرہ وغیرہ، پھر آپ نے ربنا آتنا پھر دنیا کی بات فرما دی۔ مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے اور قرآن پر ہماری جان قربان ہے، لیکن یہ تمام ریفرنسز کے لیے ہمیں تاریخ میں کیوں جانا پڑتا ہے؟ آج 57 مسلم ممالک، وہاں یہ باتیں کوئی ایک عملی شکل نظر آتی ہے کہیں ہمیں کہ جو ہم اقوام عالم کو بتا سکیں، اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ صاحب یہ ہے وہ دین جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اور یہ ہے صاحب قرآن جن کی سیرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ حل کی طرف آ رہے تھے، تو میرا وہی سوال ہے۔ جی، آپ نے ایمانیات کی بات کی۔ انیس صاحب، ایمان کے 2 درجات ہوتے ہیں، ایک ہے اقرار باللسان کا معاملہ، ایک ہے تصدیق بالقلب کا معاملہ۔ زبان کا اقرار تو میرے پاس بھی ہے، لیکن کیا دل کی تصدیق آج میرے پاس ہے؟ اور اللہ کی قسم جب تصدیق دل میں ہوتی تو عمل ثبوت پیش کرتا اس کا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، حالت ایمان میں کوئی شراب نہیں پیتا، حالت ایمان میں کوئی زنا نہیں کرتا۔ تو یہ کب ہوتا ہے معاملہ؟ جب یہاں سے خوف خدا نکلتا ہے، جب یہاں سے فکر آخرت نکلتی ہے، جب دنیا مطمع نظر بنتی ہے اور آخرت کو بندہ فراموش کرتا ہے، تو پھر سود کے دھندے بھی نظر آئیں گے، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، دھڑلے کے ساتھ نظر آئے گی، پھر بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو پھیلانے کے لیے قانون کی پروٹیکشن موجود ہوگی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ آپ نے 3 آیتیں سنائی، یہ اللہ تعالیٰ کے فتاوے قرآن کریم میں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو عملاً، احتیاطاً ترجمہ کرنا ہوگا، وہی عملاً کفر کرتے ہیں، وہی ظلم کرتے ہیں اور وہی فسق کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی بات آپ نے بھی ارشاد فرمائی، علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرمائی۔ آج ہماری کتنی پرسنٹیج ہے؟ اس فورم پر ہم نے کتنی مرتبہ یہ بات ذکر کی، تمام مکاتب فکر علماء اتفاق کرتے ہیں ہماری 99% آبادی ہے جس سے آج تک قرآن کریم کا ترجمہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ مکمل اپنی زبان میں نہیں پڑھا۔ حالانکہ قرآن تو فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اللہ نے جو سلیبس مستقلاً امت کو عطا فرمایا وہ قرآن حکیم ہے۔ جس قرآن کریم کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، جس کے بارے میں قائد اعظم کہتے تمہارا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، جب مجھ سے پوچھا گیا کیا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں 1300 برس، آج 1400 کہیں گے، 1300 برس پہلے دے دیا گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آج ایمان کی وہ کہ میں بھی بڑا کمزور ہوں، میں پہلے میں اپنے آپ کو شامل کروں، ایمان کی یہ کیفیت کہ اللہ میرا مقصود اور مطلوب اول ہو جائے، اللہ کا کلام میری پرائیورٹی نمبر 1 ہو جائے،
اللہ کے پیغمبر کا مشن میری پرائرٹی نمبر 1 ہو جائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول کو صرف چند سنتیں سکھانے کے لیے فقط نہیں بھیجا، ہر سنت قیمتی ہے. یہاں تمام علماء موجود ہیں، ہم نے سر کو ڈھانپا ہے ادب کے لیے، اللہ کے رسول نے ڈھانپا. یہ چہرے پہ سنت کو سجائے، حضور کا چہرہ انور سامنے رکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بات یہ کہ 23 برس کی سنت کیا ہے، وہ جو نقشہ مفتی صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا، طائف کی گلیاں جہاں ہم دیکھتے ہیں، احد کا میدان جہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اس کائنات کے اندر مقدس ترین خون بہتا ہوا اللہ کی راہ میں دیکھتے ہیں، 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے دیکھتے ہیں احد کے میدان میں، 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے دیکھتے ہیں. یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. ہجرت مدینہ کے بعد یہ ہجرت پاکستان کا ذکر آیا تو یہ پاکستان اللہ نے بڑے مقصد کے لیے عطا کیا. ہاں ہم نے جب بنیاد چھوڑی تو 71 میں ہم نے ایک حصہ گوا بھی دیا. بنیاد جب ہم لسانیت کو بنائیں گے، بنیاد جب ہم کسی خطے کی بنیاد پر بات کریں گے تو پھر ٹکڑے ہونے اور ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے. گویا پاکستان منزل نہیں، نشان منزل ہے. مفتی صاحب، ٹو ڈوز، اب پروگرام کا بالکل آخری وقت جاری ہے. ٹو ڈوز، بہت ساری باتیں، یہ تمام کام ہمیں کرنے چاہیے تھے بینگ اے مسلم. ہمارا ایمان ہے. اور اقبال کا ذکر بہت ہوا، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. یہ بھی اقبال نے کہا، ہم مصطفی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. آج پاکستان 14 اگست کے حوالے سے، امت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں. پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے، بہت پوٹینشل ہے. حکمران کی بات ہوئی کہ ہاں ہمیں بد نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں میر کارواں اچھا نہیں مل سکا پچھلے 70-72 سال میں. قائد اعظم کے بعد یعنی ہمارے اوپننگ بیٹسمین جلدی آؤٹ ہو گئے تھے. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا تھا. کرنے کا کام بتا دیجئے کہ ایک تو یہ کہ مایوسی سے باہر نکلے یہ قوم. اقبال کا بڑا ذکر ہوا. اقبال فرماتے ہیں کہ بے یقینی غلامی سے بدتر ہے. پھر اقبال ہی فرماتے ہیں کہ بے یقینی موت سے بدتر ہے. تو ذرا بے یقینی سے قوم کو باہر نکالیں. ہم میں بڑی صلاحیت ہے اس قوم کے اندر. ارشاد. دیکھیں شجاع بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی، تمام حضرات نے. جی. ایک کام تو حکمرانوں کے طرز پہ کرنے کا ہے اور ایک میرا انفرادی کرنے کا کام، دو الگ الگ کام. جی. ہم اس پروگرام کے توسط سے بہت عرصے سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں، لیکن ہم کہتے رہیں گے. ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے، طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک. ان کو سے مراد کیا ہے؟ بہرحال جن کو ہے وہ آپ جانتے ہیں کن کو ہے. تو اب دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں آپ یہ کر سکتے ہیں. آج تو امت، آج تو دنیا سمٹ گئی ہے نا، سمٹ گئی ہے. ہم نے چلیں پچھلی غلطیاں کی، ہم نے تعلیم کے میدان میں تحقیق نہیں کی، ہم نے نظام، ہم ریاست مدینہ کا تصور لے کے چلے، لیکن اس کی آج کی زندہ مسائل کے اندر عملی تشکیل کس طرح ہوگی، اس پر پولیٹیکل ہمارا تصور کیا ہوگا، سیرت کی روشنی میں وزارت خارجہ کیا ہوگی، دین کا ورلڈ ویو کیا ہوگا، پوائنٹ آف ویو اباؤٹ لائف کیا ہوگا. یہ چیز آج کم از کم کچھ حضرات، چلے کچھ ممالک کو ہی آپ لے لیں، کہیں سے تو شروع کریں کہ کچھ دیکھیں. ایسی بات تو نہیں ہے کہ امت میں پوٹینشل نہیں ہے، امت میں پوٹینشل موجود ہے الحمدللہ. ایسے ممالک موجود ہیں، لیکن ان کو کہیں پہ جمع کر کے مشترکہ مفادات بھی ہیں نا. ٹھیک ہے آپ کے کچھ ہیں، لیکن کچھ تعلیم تو مشترکہ مفادات ہے، ریسرچ تو مشترکہ مفادات ہے، کرنسی تو مشترکہ مفادات ہے، اکنامک سولوشن تو مشترکہ مفادات ہیں. آپ کوئی بھی اکانومی جو اسلامک اکانومی ہو، انٹرسٹ فری ہو، وہ تو مشترکہ مفادات ہے نا. کم از کم اس پر ہی کوئی ایک ایسی ریسرچ کا یونیورسٹی قائم کر دی جائے، اس پہ کچھ ریسرچ گرانٹ قائم کر دی جائے. اچھا، یونیورسٹیز تو ہیں ہمارے پاس، پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیز بن گئی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، یہ آپ پر ہم جانتے ہیں. لیکن جو فوکس کرنا ہوتا ہے نا، جو گفتگو آپ چاروں افراد نے فرمائی، کیا یہ گفتگو ان یونیورسٹیز میں ترجیح پا سکی؟ کتنی یونیورسٹیز کے پاس سیرا چیئرز ہیں؟ جی، کتنی یونیورسٹیز کے پاس آپ نے سیرا پہ جو ہے وہ کنٹمپریری ریسرچ کی ہے؟ علامہ صاحب ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بچے را مٹیریل کی شکل میں کسی اور نظام کو دے رہے ہیں. آپ کرتے کہ آپ
دیکھیں پاکستان لوگ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں پاکستان سب سے زیادہ برین ایکسپورٹ کرتا ہے، بناتے ہیں، سب سے بڑی ایکسپورٹ ہماری ہے۔ ہمارے جو بچے او لیولز اے لیولز کر کے نکلتے ہیں آپ کس کے لیے تیار کرتے ہیں اس کو؟ آپ انہیں کس کے لیے تیار کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ انہیں اس کے لیے تیار کرتے ہیں کیونکہ آپ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کراچی میں ایک بڑی یونیورسٹی ہے، میڈیکل یونیورسٹی، 75% سے زیادہ ڈاکٹرز MBBS وہ پاکستان میں نہیں رکتے۔ تو پاکستان، ایک تو پاکستان ہمارا ملک، پھر اسلامی ریاست، مسلمان ریاست سے غیر مسلم ریاست جا کر اس کی خدمت کرنا صرف چند پیسوں کی وجہ سے، ٹو ڈوز کرنے کے کام۔ فرما دیجئے قائد اعظم پاکستان کو ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، تو ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ ہم نہیں بنا سکے۔ اس کا حل کیا ہے؟ آپ ہمارے حکمرانوں کو تعلیم فرمائیں۔ اس کی بنیاد وہی ہے جو اقبال نے خود کہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی تعداد نہ سرکار دو عالم سے باوفا، نہ قرآن سے باوفا، نہ پاکستان سے باوفا، نہ قائد اعظم سے باوفا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہماری زندگی کا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پہلے تلاش کریں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ 74 سال ہو گئے پاکستان کو، بہت اچھی بات ہے۔ 14 اگست کو 74 سال ہو گئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ اکبر، اپنا حساب خود دو قبل سے کہ یوم حساب آ جائے۔ تو ہمیں حساب لینا چاہیے، پاکستان کے ہر حکمراں کا حساب لینا چاہیے کہ یہ 74 سال میں ہم نے قائد اعظم کے فرمودات کی طرف کتنا قدم اٹھایا، اور اگر نہیں اٹھایا تو کیوں نہیں اٹھایا، اس کا سدباب کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور اگر کل نہیں اٹھایا تو آج اٹھانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، لاسٹ 2 منٹس، جس طرح مفتی نجیب صاحب نے تعلیم کی اہمیت، علم کی بات فرمائی کہ ہم جو دنیا کے چند بڑے علوم ہیں، نیوکلیر سائنس، فزکس، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس وغیرہ وغیرہ، اس وقت IT، اس کی چند جو ایکسپرٹ کالونیز ہیں وہ بنا دی جائیں، اور 50,000 1 لاکھ بچے بچیاں ہمارے اگلے 15 سال 20 سال 25 سال تمہیں کچھ نہیں کرنا، تم پڑھو اور پاکستان کو آگے لے کے جاؤ۔ اس طرح کے کچھ کام ہوں۔ جیسے ایک بات ہم نے کہی تھی، دین روحانی فلاح کے ساتھ ساتھ مادی فلاح بھی چاہتا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے انیق صاحب، بات یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں ہم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خلافت آئی اور قادسیہ کی فتح ہوئی اور مسلمانوں کے پاس وسائل آئے، تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے وسائل کو منظم کرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کی سوچی کہ لوگوں کو فائدہ کیسے دیا جائے۔ یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے یہ بات کہ مسلمانوں کے مادی مفادات کو منظم ایسے کرنا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، یہ ایک امت کے لیے بہت بڑا کام ہوتا ہے اور کرنا چاہیے، اور یہ دین کا حصہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انیق صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی چیز ہے جس کی ضرورت ہے وہ خوف خدا اور دیانتداری ہے۔ بات یہ کہ ایک شخص حکومت میں آتا ہے، اللہ نے اس کو وسائل دیے ہوتے ہیں، لیکن وہ آنے کے بعد اپنی ذات کی فکر میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ ایسے ادارے قائم ہوں جو کہ سائنس کی، ٹیکنالوجی کی اور بہت ساری جو ضرورتیں ہیں، تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایسا حکمراں چاہیے کہ جو خدمت کے جذبے سے، جو خدمت کر کے جنت لینا چاہتا ہوں۔ اگر ایک حکمراں آتا ہے، وہ تلاوت قرآن کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو حدیث شریف میں جو ایک حاکم وقت کی تعریف آئی ہے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ نماز روزے پر نہیں ہوگا، وہ انصاف پر ہوگا، ایک نظام عدل قائم کرنے پر ہوگا۔ تو حکمراں کو یہ چاہیے کہ وہ یہ بات سمجھے کہ قیامت کے دن اس کی نجات، اس کی درجات کی بلندی اس چیز میں ہے کہ اس نے اپنے اوپر جو فرض عائد ہوتا تھا رعایا کے حوالے سے وہ کتنا ادا کیا۔ اور یہی چیز اس کا پاکستان کے ساتھ وفادار ہونا یا بے وفا ہونا وہ ثابت کرتی ہے۔ بالکل، مسلمانوں کے ساتھ، ملت کے ساتھ اور وطن کے ساتھ۔ ٹھیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمائیے شیخ صاحب، کنکلوڈ کیجئے کہ آج کے پروگرام سے ہم نے کیا سیکھا، چند کرنے کے کام، پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ یوتھ ہماری بڑی جان ہے، اس یوتھ کے اندر بہت پوٹینشل ہے۔ اس یوتھ کو ہم اس کو ایک ڈھرے پہ لائیں، انہیں بتائیں کہ یہ سمت ہے اور اس سمت کے ذریعے ہم آگے چلیں گے۔ لیکن وہی والی بات،
کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے بغیر نہیں علوم حاصل کریں لیکن رب کی شمولیت کے بعد۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے انیس صاحب، نظریے کی بنیاد پر یہ ریاست ہم نے حاصل کی، نظریہ جتنا اسٹرانگ کریں گے ریاست اتنی مستحکم ہوتی جائے گی، اور اس نظریے کی جڑ اور بنیاد اللہ کے کلام قرآن حکیم میں ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ جس سے ذرا افسوس ہوتا ہے، لیکن چلے ایک بات اس فورم سے آج پھر آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ الحمدللہ اس پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن حکیم کا ایک ایسا نصاب تیار ہو چکا ہے جس پر ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق پایا جاتا ہے، اور اب ماشاءاللہ حکومتی سطح پر بھی کچھ پیش رفت آگے جا رہی ہے۔ لیکن شیخ صاحب آپ کی بات کر رہی، معاف کیجئے گا، وہ جو بات فرمائی تھی نا درمیان میں کہ خوف خدا، میں آ رہا ہوں یہ اللہ اکبر نصاب قرآن کریم، میں نے ایک بات عرض کی تھی، کون سا گھر ہے جس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں ہے؟ قرآن کریم پڑھوا دیا، دین چلتا پھرتا کردار دیکھنا چاہتا ہے۔ میں عرض کر دوں نجیب صاحب، کون سا قرآن پڑھوایا ہم نے جو ہم رمضان میں کھولتے ہیں اس کے بعد مٹھائی تقسیم کر دیتے ختم کے موقع پر؟ وہ قرآن جو سمجھ کر پڑھا جا رہا ہو، وہ قرآن جو ہدایت کی کتاب کے طور پر لیا جائے، وہ قرآن جو زندہ کلام کے طور پر لیا جائے، ہم تو اس قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے چاہے خوشخبری یہاں پر آ جائے، کیونکہ ایک سوال آتا ہے جی کون سا اسلام آئے گا؟ یہ مولوی اکٹھے تو ہوتے نہیں، تو ہم یہ خوشخبری سنانا چاہ رہے ہیں، ایک قرآنی نصاب 5.5 کروڑ بچہ اسکول جاتا ہے پاکستان میں، اگر یہ روزانہ 3-4 وہ جو آپ بات بیان فرماتے ہیں آیات سمجھ کر پڑھ رہا ہوگا تو خوف خدا تو قرآن کے کس صفحے پر اس کا تذکرہ نہیں آتا؟ ایک بات۔ دوسری بات، مادی فلاح کی بات کرنا چاہتے ہیں، خدا را اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کر دیں، کم سے کم جو انٹرنل ڈیٹس کا معاملہ ہے، اندرونی سطح پر جو ملک میں سود کے دھندے چل رہے ہیں، ایک ادارہ دوسرے کو دے رہا ہے، دوسرا پہلے کو دے رہا ہے، وہ اللہ کے بندو اس کو تو ختم کر دو، اس کو تو ختم کر دو۔ حالت جنگ میں ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو کیا کوئی فلاح مل سکتی ہے ہمیں مادی سطح پر؟ معیشت اور معاشرت دونوں میں تعفن پیدا ہو سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ، اللہ اکبر، خدا اس کو ختم کریں۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ حکمرانوں کے بھی کرنے کے کام ہے اور شجاع الدین شیخ کے کرنے کے کام بھی ہیں۔ میں اپنے اس وجود پر کیا نمائندگی کر رہا ہوں آج محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں اگر باپ ہوں تو اپنی اولاد کو یہ بتا رہا ہوں کہ تم اور ہم کس کے امتی ہیں۔ ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، ممبر کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ممبر کا کردار وہ ہو جو قیام پاکستان کے موقع پر تھا۔ ہمارے مسالک نیچے تھے اور دین نسبتاً اوپر تھا۔ یہ بہت قیمتی کام ہے کرنے کے اعتبار سے، اور ہماری دینی سیاسی جماعتوں سے بھی میں گزارش کروں کہ سیاست کے میدان میں آ کر بہت کچھ ہم نے کھویا ہے، خدارہ اپنے آپ کو فوکس کریں، افراد کی کردار سازی کے اعتبار سے بھی، ایمان کی بات کی، خوف خدا پیدا کرنے کے اعتبار سے بھی، نیچے سے اوپر سے خوف خدا پیدا ہوگا، اور لوگوں کو جوڑیں، افراد کو جوڑیں، اور مشترکات پر لانے کی بات کریں۔ جی، مشترکات کی بات کریں اور انتشار پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری آپ کی اجازت سے، ارشاد۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب نے غیر ملکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے 2 الفاظ کہے تھے، بڑے معروف ہو گئے، ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات ہے۔ تو ہمارے ملک میں کچھ قانون سازی ایسی چل پڑ ہونا شروع ہو چکی ہے کہ جس میں شریعت کی خلاف ورزی پر باتیں مبنی آ رہی ہیں۔ آپ کو آگے بڑھ کر کہنا چاہیے ایبسلیوٹلی ناٹ، اور آج تک جو ہم نے اللہ کے بجائے دوسروں کو سجدے کیے ہیں، ان غیر خدا کو ہم کہیں ایبسلیوٹلی ناٹ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا بڑا شکر گزار علامہ صاحب، بڑا ممنون آپ کا میں، مفتی نجیب صاحب بہت شکریہ آپ کا، مفتی ارشاد صاحب بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، یہ 14 اگست کے حوالے سے، یوم آزادی کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بہت سارے فلسفے آئے، قرآن کریم پر گفتگو ہوئی، روحانی ترقی کے حوالے سے بہت قیمتی نکات سامنے آئے۔ پاکستان کس طرح آگے جائے گا، مایوسی قطعاً نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے اور اسی طرح فضل کا معاملہ ہمارے ساتھ رکھے، ہمارا ملک بہت آگے جائے گا۔ بس آخری بات میں آپ چاروں مہمانوں کی اجازت سے، کہ ہم نے تو آپ سے بہت سیکھا، آپ چاروں سے، لیکن ایک بات یعنی ایک عام آدمی کی حیثیت سے، کہ مرنے سے پہلے میں ایک بات بس، اب احتساب کی بات کی علامہ صاحب نے کہ احتساب اپنا خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا یوم حساب آئے۔ میں یہ اپنا احتساب کر لوں
کہ میں مرنے سے پہلے پاکستان کو کیا دے کر جا رہا ہوں. کیا میں نے پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کیا یا میں پاکستان کے رنگوں کو اور بھدا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.